اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جتا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے لجپال جتا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں رمضان المبارک کو کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے نیکیوں کے حوالے سے کہ مجھے اور آپ کو ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ اس ماحول سے چلتے ہوئے انسان پھر نیکی کے راستے کو اپنا پر اللہ اور اس کے رسول کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہی اللہ نے رمضان المبارک روزے کی تعریف کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا روزہ، من قبلکم، بالکل اسی طرح جیسے پہلے لوگوں پر تھا، لعلکم تتقون، روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اس سے تقوی کی منزل حاصل کر سکے۔ تقوی
بڑی بارش پر بات ہو چکی. عرف عام میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ ایسی کسوٹی کا نام ہے، تقویٰ ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے کہ جس قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے انسان شیطان والے راستے سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ تقویٰ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کہ جس کے دونوں طرف باڑ ہے اور انسان نے پتلے قیمتی اور باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس باڑ سے کپڑوں کو بھی بچانا اور سفر بھی جاری رکھنا اور اپنی منزل تک پہنچنے کا نام بھی تقویٰ ہے. پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسی دولت کا اور ایسی نعمت کا مل جانا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا. سوچنے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے میرا نام جپا، میرا ذکر کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے میرا ذکر کیا وہ کامیاب ہو گیا اور پھر اسے تزکیہ ملا. مگر قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ بندے نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے تبدیل ذکر کیا. اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس یوں ہے، کہیں کوڑا پڑا ہو، کہیں گرد ہو، اس گرد پر آپ جتنا اچھا پرفیوم لے آئیں گے، جتنا قیمتی ہوگا، وہ کچھ لمحات کے لیے تو اثرات رکھتا ہے. ہم نے روئی ہے جہاں کوڑے کا ڈھیر ہے، اس پر اگر اچھا پرفیوم کریں تو کچھ لمحات کے لیے تو اثرات ہیں، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہ کوڑا کی بدبو ختم ہو جائے، وہ سارا طاقت ختم ہو جائے، تو بابا اس کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہاں سے پہلے کوڑے کے گرد و غبار کو اور اس ڈھیر کو ختم کیا جائے. جب وہ ختم ہوگا تو پھر وذکر اسم ربہ فصلی. جب دل کی دنیا تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے گزر جاتی ہے تو پھر بندے پر ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اعمال میں اگر اتنی زیادہ تعداد نہیں بھی ہوتی مگر وہ ہوتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جی میں نام یاد رہے یاد کروا رہے ہیں. 320 روپیے ویسے آیا مفتی صاحب، پر میں اتنے اسپیکر کے یاد کروا دیں. اچھا، قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس حاصل کر لیا. اب تزکیہ اب کو علم ہے، صوفیاء کی ساری بحث یہ ہے تزکیہ تصفیہ. کبھی ہم حضور غوث الثقلین کو دیکھتے ہیں کہ 10 سے 40 سال تک اب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اب کہیں اب امام غزالی کو دیکھتے ہیں، وہ نظام اس میں سند بھی حاصل کی، علم بھی پڑھا، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود غزالی کی ساری زندگی ایک طرف، اور آپ احیاء العلوم فی الدین میں فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی جگہ، اور وہ زندگی کے جو خلوت سے حاصل ہوئی اس نے ایسا غزالی پیدا کر دیا کہ پھر آج بھی دنیا امام غزالی کی تحریر کو آج بھی لوگ کہتے ہیں مکاشفۃ القلوب اور احیاء العلوم فی الدین کو اگر پڑھ لیا جائے تو انسان کبھی بھی زندگی میں قبر کو نہیں بھولتا. یہ کیوں ہے؟ ایک طرف ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ علم بھی حاصل کیا، پڑھا بھی ہے، مگر علم حاصل کرنا، پڑھنا، وجود حاصل کرنا یہ ممکنات میں سے ہے. رسم ہو، یہ کیا ہے؟ رسم ہو. اس رسم سے جب بندہ بڑھتا ہے تو اس بڑھنے کا نام تزکیہ نفس بھی بن جاتا ہے. اور یہی اللہ نے اپنایا. کب کیا بجٹ کی پلاننگ ہے؟ اللہ کو نہ بجٹ میں مسئلہ ہے، نہ اس نے لوگوں کو بھوکا رکھ کے پیاسا رکھ کے لوگوں کے ساتھ وہ ایسا کوئی کمبینیشن بنانا ہے. نہیں، اب جانتے ہیں کبھی میرا اور آپ کا بیٹا روزہ رکھ لینا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہو کر کیا کیا کہہ دیتی ہے. ایک مخلوق میں
جسے اللہ نے ضرور محبت عطا کی، اس کی یہ کیفیت ہے، تو پھر اس خالق کا کیا عالم ہوگا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے بندے سے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ پھر روزہ دار کو یہ کمال نصیب ہو گیا۔ عام طور پر سونا عبادت نہیں ہوتا، مگر روزہ دار روزہ سے سوتا بھی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ صرف اس لیے ہے، اللہ نے فرمایا کہ روزہ ہے ہی اس بنا پر کہ اب دیکھیں بندے میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے، طیب و طاہر چیزیں سامنے پڑی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ میں اور آپ اگر ساری پڑی کھیلے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے بھئی یہی تو تمہیں کہا تھا، تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا، تم کہتے تھے کہ یہ لڑائیاں کرے گا، تم کہتے تھے عناصر اربع کی بنا پر، میں کہتا ہوں یہ ساری علیحدہ باتیں ہیں، یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ کمال والا انسان ہے، اشرف المخلوق کا اسے سرٹیفکیٹ اس لیے عطا کیا ہے کہ پھر جب اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں۔ پر ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے، ہم ایک طرف تو روزہ سے ہیں، طیب و طاہر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، حلال پاکیزہ چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر مغرب تک، طلوع آفتاب سے وہ غروب آفتاب تک ہے، مگر سوچنے کی بات ہے کہ رمضان میں بندہ ان حلال چیزوں کو تو چھوڑ بیٹھا، مگر اس کی زبان سے وہ اخلاق سے گری چیزیں نہ جائیں، کان وہ باتیں سماعت کرتے رہیں جو باتیں آپ کے کانوں کو اچھی نہیں ہیں، تو پھر روزہ ایک رسم تو ہے مگر اجر نہیں بنتا۔ روزے کا اجر ہے ہی یہ، میں نے اگر آپ کو یاد ہے پہلا جمعہ بھی ہمارا چونکہ بارش کی نظر تھا، پھر دوسرا بھی تھا، میں نے اس میں جو عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کی جزا اللہ نے لکھی ہے، نماز کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، خیرات کی ہے، صدقے کی ہے، مگر واحد عبادت ہے روزہ، جس کو یہ تو کہا الصوم جنہ، ہم نے روزے کو ڈھال بنا دیا۔ روزہ اللہ کی قربت کا سبب ہے، روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کو مجھ کو زعفران سے زیادہ پسند ہے، وہ ساری باتیں، مگر یاد رکھ لے مفسرین و محدثین کے ہاں یہ روزے کی جزا نہیں، یہ روزے کی جزا دے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں حضور پھر روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا روزے کی جزا یہ ہے الصوم لی واجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ راوی قوس نے کہا ممکن ہے یہ کہا، یا دوسری روایت میں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا، اجزی بِهِ میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور اُجْزَى بِهِ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کہتے ہیں معبود اور ایاز کی بڑی محبت تھی، آپ کو وہ ضرور سمجھ آ جائے گی بات، جتنے اس کے مشیر تھے، لوگ تھے، وہ کہتے بابا آپ ایاز پر کرم نوازی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں۔ ایاز نے کہا یہ کون سی بات ہے، آ جاؤ۔ محمود نے اپنے وہ تخت پر بیٹھ کر اعلان یہ کیا کہ جتنے لوگ دربار میں موجود ہیں ان سب کے سامنے اشرفیاں رکھ دو، اور ان اشرفیوں کا اجر یہ ہے کہ جو جتنی اشرفیاں چاہے وہ دے دے۔ جب وہ اشرفیوں کے وہ تھال تھے، وہ تھیلے تھے، اس میں سے ہر بندے نے اپنی جھولیاں بھر لی۔ جب جھولیاں بھر لی، اب ایاز چونکہ ملازم تھا، بیسیکلی محبت تو اپنی جگہ تعلق تھا، مگر محبت ہونے کے باوجود محمود نے دیکھا کہ جتنے لوگ ہیں ہر کسی نے اشرفیاں اٹھا لی، ہر کسی نے۔ اچھا تو ایاز کی باری، ایاز بیٹھا ہے، محمود سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایاز تمہیں میرے اعلان کی سمجھ نہیں آئی؟ حضور آئی ہے، کہا میں نے کیا کہا تھا؟
قاضی آپ نے کہا ہے جس کو جو چاہیے وہ دے دے۔ محمود کہتے ہیں ہاں۔ ایاز سامنے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے بابا جسے اشرفیاں چاہیے تھی اس نے دولت لے لی، میں تو تیرے دربار پر دولت کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا۔ اچھا پھر تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں اگر عطا ہی کرنا چاہتا ہے تو محمود سن، جس جس کو جو جو چاہیے تھا اس نے لے لیا، مجھے نہ دولت چاہیے نہ دولت کا بھکاری ہوں، مجھے تو محمود کرم کرنا ہے تو کچھ گھڑیاں ایسی عطا کر دے کہ جن میں تو اور میں اس معاملے میں ہوں کہ پھر ایاز اور محمود کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ اور یہ ہر کسی کو اب کو علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام اب پہلی اہلیہ ہے، مکہ کی متمول عورت بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بہت بڑی امیر عورت ہے۔ اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے ضمن حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دور مبارکہ میں جب غار ثور میں جاتے نا تو کئی دن غار حرا میں کئی دن لگ جاتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کچھ وقت گزرا، حضور نہ بھی سوشل میڈیا ہے نہ ایسے معاملات ہیں، ان معاملات میں آپ چلیں کہ میرے سرتاج کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کئی دن سے واپس تشریف نہیں لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اب جو اس دور کے مطابق جو خوراک ہوتی تھی حضرت خدیجہ وہ پیک فرما دیتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے، اور اس دور مبارکہ سے پہلے بھی کتنی دفعہ حضرت خدیجہ جاتی، اب وہاں گئی تو حیران رہ جاتی، سامان 7 دن کا تھا، 8ویں یا 10ویں دن جاتی، سارے کا سارا سامان محفوظ ہوتا اور حضور کا کسی اور سے تعلق ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا گئی، رات کا وقت تھا۔ اب دیکھیں کتنی لجپالی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ہاتھ مبارک سے گوشت بناتے سب سے پہلا حصہ جس کے لیے نکالتے آپ فرماتے یہ گوشت لے جاؤ جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں وہاں دے کے آؤ۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے ذکر پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، چونکہ آپ بھی اہلیہ محترمہ ہیں اور پھر محبوبہ بھی ہے، اہلیہ بھی ہے، وائف بھی ہے، پھر حضرت عائشہ کا کمال ہے، قربان جائے جس عورت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ میرا مقام ہے، میرے لیے میرے اللہ کی قربت ہے کہ الزامات لوگ لگاتے ہیں، اگر لگتے ہیں تو دنیا میں ایک اصول ہے، وہ اصول ہے کہ بیوی پر لگا تو میاں اس کی گواہی دیتا، میاں پر لگا تو بیوی اگر مخلص ہے تو وہ گواہی دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذکر مبارکہ پر، سیرت مبارکہ پر الزام لگا، اب آسان سی بات تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مجھے علم تھا کہ عائشہ طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، پر میرے آقا اپنے گواہی کیوں نہ دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یہ عائشہ سے کہا تھا، مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی گواہی سر ماتھے پر، مگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ صدیقہ بنت صدیق کا مقدر جاگے، میرے دل میں آتی ہے کہ آدم سے لے کر گواہی تاجدار کائنات تک جس نے دی ہے وہ مخلوق سے ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ جب میں محمد کی محبوبہ ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ میرے الزام کا جواب میرا اللہ دے۔ میرے اب آپ کے ذہن مبارکہ عورت کی بات، سورہ نور گواہ ہے، اللہ نے 17 آیات، اور پھر بڑی خوبصورت بات ہے، میرے آقا دوڑے دوڑے گئے حضرت ابوبکر کے گھر، عائشہ تجھے بشارت ہو میرے اللہ نے تیری برات کا اعلان کیا ہے، مبارکباد نہیں وصول کرو گی؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ دل چاہتا ہے جس مالک نے صدیقہ بنت صدیق پر مہر ثبت لگا دی ہے پہلے اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ میرے مالک تو نے اپنی بندی کی کتنی لاج رکھی۔
اب ایک طرف یہ مقام ہے اور اللہ نے بڑی خوبصورت بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میں نے عرض کیا نا ادھر ادھر سے ایسے ویسے سے آواز آتی ہے, کہیں سے سنا ہے, دین نہیں ہوتا. دین کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اور سچا سہارا ہے قرآن. اب پھر اس پر ایک سمرت بات کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کمال ہے. میرا اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی, اے میرے محبوب کی بیویوں, لستن کا احد من النساء. خدیجہ, عائشہ, سودا, صفیہ, ماریہ, یہ وہ ہستیاں ہیں. خالق اعلان یہ کرتا ہے میرے حبیب جو تیری ازواج مطہرات ہیں ان میں اللہ نے کمال یہ رکھا ہے, پوری کائنات ایک طرف اور میرے نبی کی جو بیویاں ہیں پوری کائنات سے افضل کر دیا. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اب حضرت محترم ایک ذکر تھا, اب اس ذکر کا عالم یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 40 دن گزر گئے, رات کو گئی. یہ ہے عبادت جو تزکیہ بھی پیدا کرتی ہے, تزکیہ بھی. میری اور آپ کی 2 رکعتیں نہیں ہوتی, اس میں خارج بھی ہوتی ہے. اب یقین کیجئے ہمارے یہاں یہ ساری رسومات ہیں اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ نماز اور روزہ میرے اور آپ کے لیے رسم سے آج تک آگے نہ بڑھے. اللہ کا اتنا بڑا دعویٰ, اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور اگر 30-40 سال سے ہم نمازی بھی ہیں, بہت معذرت سے کہتا ہوں, بہت معذرت سے, کہ اگر 40 سالہ نماز بھی ہے مگر اس دل میں کچھ نہیں آیا, یہ وہی کالا رہا, سیاہ رہا, تو ثواب کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آپ یقین کیجئے وہ نماز جو تبدیلی کا سبب بننی چاہیے تھی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کہ صرف اس لیے کہ اب میں اور آپ جب اپنی رکعتیں پڑھتے ہیں نا تو جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ 2-2.5 منٹ میں اگر بندہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو استغفر اللہ العظیم وہ رسم تو ہے, اس سے بڑھ کر بندے کے لیے تبدیلی کا سبب نہیں بنی. عبادات کا وہ تصور جو ہے, اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ تجھے اس کے ہونے کا یقین ہو جائے. مطلب کیا پہلے یقین نہیں تھا؟ میں آپ مسجد آئے ہیں, یقین تھا تو آئے ہیں, ایمان ہے تو آئے ہیں. مگر اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کے اس اعلان سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب بندے کو یہ یقین, حضور کا فرمان ہے نا, تو نماز اس انداز میں پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور دوسرا فرمان ہے یہ نہ صحیح تو اتنا کر کے نماز اس انداز میں ادا کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا. وہ کوئی بادشاہ تھا نا, وہ وزٹ میں خانہ کعبہ اندھا بندہ ہے, وہ کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. اندھا تھا, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. وہ گزرا, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اچھا, کچھ وقت کے بعد طواف مکمل ہوا, پھر آیا, بھائی میں نے آدھے گھنٹے میں طواف کیا, تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ نہیں. تلوار اٹھائی, سر پر رکھی, کہا اندھے یاد رکھنا میں تیرا بادشاہ ہوں, میں چکر لگانے والا ہوں. لبیک اللہم لبیک کا, اگر میرا چکر پورا ہونے تک تجھے نہ ملی, آنکھیں نہ ملی, تو میں تیری گردن اتار دوں گا. اب عجیب سی بات ہے. ہاں وہ عجیب سی بات ایسے ہے, اتنی بات کرنا تھی, ابھی چکر پورا نہیں ہوا کہ اس نے کہا بادشاہ کی مبارک ہو, میری آنکھیں صحیح ہو گئی. صرف یہ یقین کا نام ہے, صرف یہ یقین. اس سے بڑھ کر آدم کیا ہے؟ وہ آدم یہ ہے کہ آج بھی آپ تراویح کی نماز پر جہاں بھی, صرف حرمین کی بات نہیں کر, جہاں بھی آپ جائیں گے اس میں ہمارا وہ جو جنریشن ہے, جو مستقبل ہے, اس کا حال دیکھیں. ایک پوری صف جس میں وہ نماز پڑھنے, کیا میری اور آپ کی اولاد نے کاری کی کر لینا. بڑی کاری بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
جب تک میرے اور آپ کے دل میں وہ فکر نہ آئے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں زیادہ نہ صحیح کم از کم ایسا تو کروں کہ میں اس میں فضیلت کا سبب نہیں بن سکتا، تو اس کی توہین تو نہ کروں۔ اس کی میں وہ پہلا یا دوسرا روزہ تھا، ایک بچے کو منع کیا، وہ کہتا ہے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے والد محترم مجھے ملے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ کی اولاد کو توفیق ہی دے، کیونکہ دانے شانے تو مجھے اللہ دیتا ہے، کیا خوف نہیں ہوتا، مگر سوچنے کی بات ہے یہ گھر کہ جس کا عالم یہ ہے کہ بابا جماعت جا رہی ہے، حضور کا حکم ہے 1% بھی نماز ہے تو اس میں شامل ہو قیامت سے پہلے پہلے، مگر جماعت جاتی ہے جائے، آپ مسجد میں تیز نہیں چل سکتے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ بچے کھیلنے چاہیے مسجد میں۔ بابا میرے آقا کے فرمان کا یہ قطعاً مطلب نہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ چیمے گولیاں کرنے والوں سے زیادہ شیخ الاسلام کی نالین کا صدقہ حدیث آتی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، علم بھی ہے۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے، مسجد آئے، مگر اسے سکھایا جائے کہ تو کھوتا ہی نہ ساری زندگی رہ، یہ اس جگہ ہے کہ جہاں کرم یہ ہوتا ہے اللہ زمین پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ محبت کی نظر سے اپنے بندے کو دیکھتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، بڑے سارے گھر ہیں وہ آرام فرما ہے، انہیں نیند کی دوائی پلائی ہوئی ہے، اسے مسجد لے جائے کہ جو کم از کم نہ خود پڑھے نہ جو پہلے الحمدللہ آج تک نہ اس حوالے سے بات کی ہے نہ ابھی بھی، مگر ایک لمحہ کے لیے ضرورت ہے، ایک لمحہ کے لیے، کہ وہی بات ہے کہ اب میں اور آپ نماز کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور میری اور آپ کی اللہ کی حاضری کیا ہے کہ جو بچے اس لیے بھیجے تھے وہ نمازیوں کو بھی نماز نہ پڑھنے دیں، لوگوں کو بھی نہ رہنے دیں، تو پھر یاد رکھنے والی بات ہے، پھر وہی نماز بنتی ہے۔ اور دوسری طرف نماز میں کلام یہ آتا ہے جو آیت مبارکہ میں نے اپنی خدمت عالیہ میں تلاوت کی، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی نے روزہ رکھا، میں اور آپ روز نہیں رکھتے، ابھی روزہ رکھا ہے، تیسرا روزہ پہنچا، اللہ جبرائیل کو دوڑاتا ہے، جبرائیل دوڑ کے جا، روزہ میری بندی نے رکھا ہے، روزہ میرے بندے نے رکھا ہے، پر روزے پر اتنا دل خوش ہوا ہے کہ میں اللہ اعلان یہ کرتا ہوں انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، جو کچھ تھا جو کچھ کیا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام کی شہزادی اور میرے حبیب کے گھر سے تعلق رکھنے والے، روزہ تم نے رکھا ہے اپنی اولاد کی مدد مانگتے ہوئے، پر میں اللہ اعلان یہ کرتا ہوں تمہارا روزہ تمہارے لیے نہیں تھا، تمہارا روزہ اس لیے ہے کہ جس سے میں اللہ اعلان کرتا ہوں تم سے راضی ہو گیا، میں اللہ تم سے، لہذا آسان سی بات ہے بھئی، ہمارے پاس تو بچہ آپ کا آدھا گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے تو گھر ہے، یہ وہ سب سے بڑی جنریشن ہے، اور وہ صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ قبر میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندے کے لیے عذاب کا حکم ہوا، اللہ نے امر فرما دیا، پھر روک دیا، اب قبر میں جو فرشتہ ہے وہ عذاب نہیں دے رہا، فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ کہا تمہاری بات مانوں یا یہ مانوں جو اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اسے یہ نہیں کہ کتنا سوشل میڈیا پر وولگیرٹی آتی ہے، کتنی ایپس کے نام آتے ہیں، وہ بھی ہونی چاہیے، قبر میں ہم ڈوبتے گے، مگر اس کی جگہ اگر اسے کچھ ایسا سبق بھی دیا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اس کے لیے عذاب کا حکم ہے مگر روک دیا جاتا ہے، خالق فرماتا ہے بیٹا زمین میں بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین کہے، تو یہ نظام ہی نہیں ہے کہ قبر میں اس پر عذاب ہو، قبر میں اس پر سب سے بڑا ختم ہے، سب سے بڑا، ضرورت نہیں نہ مولوی صاحب کی نہ قاری صاحب کی، سب سے بڑا ختم ہے کہ ہم جن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مگر پہلی شرط کہ جب ہم تہجد خود نہیں پڑھیں گے،
بہت معذرت سے اب یقین کیجئے وقت کا کتب بھی ہو، اولاد والدین اگر اس راستے پر نہیں ہے، اولاد کو نہیں سکھایا جا سکتا۔ پہلا سبب کیا ہے؟ آپ مصلی پر آئیں گے، رمضان ہے، حضور کا فرمان ہے جس کی زندگی میں رمضان تبدیلی کا سبب نہ بنا، اس رحمت ہر دو عالم کا فرمان ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک وہ زمین میں مٹ گیا، وجود ہی نہ رہا، اور اب تبدیلی جبے کا نام نہیں، کبے کا نام نہیں، بڑے سے عوامے کا احترام ہے مگر نام نہیں ہے تبدیلی، صرف اس دل کے بدلنے کا نام۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ جب میں اور آپ مصلی پر نماز میں کھڑے ہیں تو بندے کو صرف احساس ہو میں کس کے سامنے کھڑا، بس نہ یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے سب سے بڑی کہ جب 2 رکعتیں پڑھ لیں 4 پڑھ لیں مگر اس میں کمال کیا ہو، اس میں کمال یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے روزہ تمہارے لیے تبدیلی کا سبب ہے، میں نے تمہارے لیے تقویٰ کے لیے رکھا، تو اس تقویٰ کی معراج کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور بے شک حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرشتہ لکھتا ہے نا کہ حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے نماز پڑھی، اب فرشتہ ہر بات لکھتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، مگر روزہ یہ رکھتا ہے کہ روزہ ہے مگر اس کی جزا میں الحمدللہ تعالی ذمہ دار ہوں، اس کی جزا کیا ہے فرشتہ نہیں لکھتا، نہ لکھ سکتا، اس لیے کہ یہ واحد عبادت ہے دنیا کی۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں بندے کو پتہ چلتا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، نہیں تو صرف روزے کا، ہاں بندے نے منہ نہ ایسا بنا لے بیچارہ، ورنہ روزہ بالکل دل کے لیے ہے، اور جب دل کے لیے ہے اب اللہ کہتا ہے میرے فرشتے درمیان سے ہٹ جا، جب روزہ میرے لیے ہے، رکھا ہی میرے لیے ہے، تو پھر تجھے کیوں ادا کروں کہ تو اجازت دے، تو اس کی جزا لکھ، نہیں مولا پھر کیا ہے؟ کہا تو پیچھے ہٹ جا، قیامت کا دن ہے، میرا اللہ اپنی زبان کے لائق اعلان کرے گا کہاں ہے روزہ دار؟ جب روزہ دار حاضر ہے یہی ہے نا کہ جی مجھے شوگر ہو گئی، مولویان کی پتہ ہے اوئے ہوئے میرے بیٹے نے کھائے ہوتے میں کتنے کیڑے پہ آ کے روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر پتہ کبھی بھی رب محمد کی عزت کی قسم ہے روزہ نکال کر کبھی بھی بندے کے لیے تبدیلی کا سبب نہیں نماز بنتی، اور قیامت کا دن ہے، لوگ نفسا نفسی میں ہے، کس کو عذاب ہوگا کس کو نہیں، میرا اللہ اعلان کرتا ہے، اور قربان جائے روزہ دار تیری فضیلت پر کہ اللہ نے فرشتے سے نہیں اعلان کروایا، میرا مالک فرماتا ہے کہاں ہے روزہ دار؟ جی مولا، کہا تمہارے لیے یہ ایک علیحدہ دروازہ بنا دیا باب الریان، جزا نہیں ہے تمہارے لیے، میں نے کھانا پینا چھوڑا تھا، میں نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، قربت کا اعلان کر دیا، پر تمہارے لیے روزے کی جزا نہیں ہے، روزے کی جزا یہ ہے آ بندے آ، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، میرے سامنے آ جا، آج جزا کا مطلب ہی بدلتے ہیں، پہلے میں دیتا تھا، روزے کی جزا یہ ہے آج تو مانگ، جو مانگے گا میں اللہ تجھے دوں گا، میں اللہ تجھے، اور پھر سوچنے کی بات ہے پھر بھی کسی نے جنت مانگ لی، پھر بھی کسی نے کچھ مانگ لیا، مگر مانگنے والوں نے جو اس کی قربت والے ہیں، محبت والے ہیں، جو اس کی قربت کے دائرے میں آتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ مولا تیری جنتوں کی بھی خیر ہو، تیری جزاؤں کی بھی خیر ہو، انہیں سلام ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تو ہمارے حاجی صاحب نے مسئلہ ہو گیا، میں نے جنت کا رد ہی نہیں کیا، کون کر سکتا ہے جی؟ صرف اتنا کہا تھا، پچھلی ریکارڈنگ بھی ہے آج بھی ہے، میں الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نہ حادثاتی طور پر مولوی بنا، نہ اس لیے کہ چلو شہر کی مسجد ہے، مجھے اللہ نے گود سے دین عطا کیا ہے، اور اس دین کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں کی محنت اور مشقت اور قبلہ صاحب کا کرم ہے کہ پھر پتہ علیحدہ ہو کے کر سکتا ہے، انکار نہیں، شرط ہے، میں بالکل قائم دائم ہوں،
میں نے جنت کا رد نہیں کیا، میری کیا مجال ہے، میں نے کہا تھا جنت والے جنت میں جائیں گے، مگر آج بھی حضور کا فرمان موجود ہے، بابا آپ کو نہیں عربی آتی تو میں جو نوکر ہوں، اب جہاں کہیں گے حاضر ہوں۔ حدیث کا مطلب ہی یہ ہے جنتیوں کو جنت مل گئی، میرا اللہ فرشتے سے کہتا ہے جا وزٹ تو کر، جو لوگ جنت میں تھے، جنہوں نے بڑا خرچ کیا، حج کیے تھے، مسجد آتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، بندہ پنکھا لگوا بیٹھے، تو آپ یقین کیجئے بندے کا دل ہوتا ہے میں پنکھے کے نیچے بیٹھوں، میں نے لگوایا ہے۔ مگر ایسے بھی ہیں کہ جو شاید دوسرے بندے کو علم نہ ہو اور مسئلے بن جائیں، مگر پھر بھی پیچھے ہے۔ اللہ فرشتے سے کہے گا، سیئن کی روایت ہے، جا بھائی دیکھ تو صحیح۔ فرشتہ کہتا ہے میرے مولا جنہیں تو نے جنت تھوڑی سی عطا کی ہے نا وہ بڑے خوش ہیں، ایک محلہ ہے وہ بھی خوش، دوسرا ہے وہ بھی خوش، تیسرا ہے وہ بھی خوش، اچھا تو اب کیا ہے؟ کہا پھر جا، مولا حیران کن بات ہے جنہیں سب سے بڑی جنت ملی، جنہیں سب سے بڑی جنت ملی، مولا وہ خوش نہیں ہے۔ وہ یہ عجیب سی بات ہے کہ جنت تو بھائی حزن ہے ہی نہیں، غم ہے ہی نہیں، یہی فرق ہے، میرے اور آپ کے عمل جنت کے لیے ہیں، ہونے چاہیے، میرے اور آپ کی ساری جزائیں، مجھے کتنے من ثواب نصیب ہوا انکار نہیں ہے، پر جو اس کا بندہ ہے، اس کے بندے کا عالم یہ ہے، صاحب ترمذی کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ پھٹے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دیکھنے میں بھی تعفن ہے، عرش کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ عرش کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا اللہ اپنی ٹکٹکی باندھ کر اپنی محبت بھری نظروں سے اپنے اس بندے کو دیکھے گا، کیا کرے گا؟ پھر حدیث مبارکہ، لوگ حیران ہیں مولا جی کون ہے؟ اگر تاج ہوتا، بڑا آدمی ہوتا تو آج اس کی کپڑوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ قیامت کے دن صاحب ترمذی کہتے ہیں میرا اللہ سے کہے گا میرے بندے میرے قریب آ، وہ اور قریب ہوگا، اللہ کہے گا مان۔ محبت اسے کہتے ہیں، ہماری محبت کا تصور محدود ہے، محبت بعد میں آئی، وہ کہیں باہر رہ گئی، محبت کی بنیاد ہی یہ ہے، سٹیٹس لگانے سے جو بنیاد ملتی ہے، کبھی مجھے اور آپ کو میرا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالتی۔ حضرت فضیل بن عیاض مراقبہ میں اللہ سے اللہ کا کرم ہو گیا، فضیل مان، کہا مولا تیرا کرم ہے، مان مالک تیرا کرم ہے، کچھ بول تو صحیح، کہا میرے اللہ کرم یہ کرنا، اگر تیرا فیصلہ ہو جائے کہ فضیل بن عیاض کو جہنم میں پھینکنا ہے، میں تیرا بندہ کہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر ایک کرم کرنا، اس بات پہ کھیلوں کی بیا پیار کی بازی، ہمارا پیار بھی وہاں رل گیا، ہمارے پیار میں بھی وہ سارے امتحانات کا سبب بن گیا، ورنہ آپ یقین جانیے دل میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، دن بھی بدلتے ہیں، راتیں بھی بدلتی ہیں، مگر ہماری بدنصیبی اس بات وہ تصور ہی یہ رہا کہ شاید بازی پلٹنا ہی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے وجدان میں، سوچ میں، عقل میں وہ دنیا سے جب نکلے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ وہ پھر یہی ہے، قاری صاحب کو تھوڑا سا تیز کر دیں، وہ ایک دو بندے ہیں گلی میں جب کھڑا ہوں پلانت دیتا ہے، سگریٹ پکڑا ہوا ہے، کل میں نے کہا بابا نہ میری شریعت ہے نہ میرے پاس پاور ہے، ہاں اللہ سے کہوں گا صحیح، جب کبھی کرم ہوا کہ تو اس کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، میرا اللہ تجھے اور تیرے حمیتیوں پر اپنا عذاب نازل کرے، اور گارنٹی ہے اتنے بندوں میں عذاب نازل نہ ہوا تو میں ذمہ دار، جب بندہ اپنی اوقات سے دائرے سے باہر، کوئی بھی اسی بھی تے کوئی نہیں، وہ قابل معافی کبھی بھی نہیں ہوتا، نہیں روزہ رکھا انسان ہے، مگر اس کا قتل مطلب نہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑائے شاعر کا، اور جب بندہ مذاق اڑاتا ہے اب یقین کیجئے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور میں نے کہا میرے ساتھی کئی جانتے بھی ہیں، میں گواہ رہوں گا کہ عذاب آئے گا، ایک تو ہے نا کہ دعا کریں گے گھومتا ہے اللہ فیصلہ فرما دے،
تو محبت کا تصور یہ ہے، اس کی یہ رسم سے، پیار سے، لوگوں سے، انبن سے بڑھتے ہوئے 2 رکعتیں ہو جائیں، 4 ہو جائیں، مگر وہ 4 رکعتیں ایسی ہوں کہ جب بندہ سبحان رب اللہ کہے تو کلندر لاہوری نے کہا کہ اس نے اعلان یہ کیا کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ پھر میری جبین تیری بارگاہ میں ہے تو اس جبین کو اجر بھی عطا کر، اس جبین کو پھر مولا کو تو ناخوش ہے، اچھا چلو چلتے ہیں، کیا ہے وہ کہیں گے میرے مالک ہماری کوششیں کاوشیں جنت اپنی جگہ اس کے لیے نہیں تھی، کیا تھا مولا؟ وہ تو تیری محبت تھی، جو میں نے کہا فضیل بن ایاز کہتا ہے اگر تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، پر کرم یہ کرنا میرے دل سے اپنی محبت نہ نکالنا، میرے دل سے پھر سوچنا۔ میرے قائد کا یہ قول مبارکہ ہے، مرشد کا، کیا فرماتے ہیں؟ کمال ہے، اس نے کہا، اللہ نے کہا فضیل تیرے دل میں میری محبت بھی ہو، جہنم کون سی ہے؟ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا میں اسے بھی جنت دوں گا، جو تیرے ساتھ بس محبت کی ضرورت ہے کہ وہ جو جب بندہ اس کے ساتھ پیار کی بازی کھیلتا ہے تو وہ ہے، اللہ فرمائے گا فرشتے تو پیچھے ہٹ جا، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے تھا تو جب میں جزا ہوں تو پیچھے ہٹ۔ میرے آقا کا فرمان ہے اللہ اپنی شان کے لائق جنت کے اوپر جلوہ گر ہوگا، اے فلاں بن فلاں، اے جنت میں اعلیٰ مقام پانے والے بولو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا بہت ہی نشبند کی آواز ہے، ہمارے سجدے جنت کے لیے نہیں تھے، تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنا دیدار عطا کرے گا، اپنی قربت عطا کرے گا، تو اپنی قربت کا اجر دے گا، مولا آج بھی کرم یہ کر، جنت اپنی جگہ ہے، اپنا دیدار عطا کر۔ حضور کا فرمان ہے جب انہیں دیدار کے لیے پکارا جائے گا پھر حکم ہوگا یہ تمہارے وہ اعمال تھے جن کی اللہ جزا بن گئے۔ صرف مقصد یہ تھا میں اور آپ افطار کرواتے ہیں، میں اور آپ روزہ رکھواتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ضرور ہونا چاہیے، میں اس کے لیے کہ لوگ کہہ دیں انکار نہیں، مگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں اللہم انی لک صمت کہتا ہے، وبک آمنت کہتا ہے، پھر توکل میں آتا ہے تو پھر کتنے جنت بعد کی بات ہے۔ دنیا میں روزہ دار ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں روزہ دار سے اللہ کو محبت ہو گئی، دنیا میں جاؤ تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور صحیح معنوں میں رات کا قیام کرنے کہ جس قیام سے وہ راضی ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شامل حال ہو، ہم سب سے راضی ہو، وما علیہ